اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 and 155، دو آیت پڑھنے جا رہے ہم لوگ۔ آیت نمبر 154 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ یہ اچھی بہت لمبی آیت ہے، کافی لمبی ہے، بڑی آیت ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اس کے بعد اتارا ہم نے، بھیجا، اللہ کہہ رہا ہے ثم انزل علیکم، تو ہم نے بھیجا اس کے بعد، یعنی وہ جو جنگ احد کا بھی چل رہا ہے نا قصہ، تو اس کے بعد ہم نے بھیجا، اتارا، من بعد الغم میں، یعنی تمہارے اوپر اس کے بعد کہ تم پہ اتنا غم اور اتنا مطلب ڈسٹریس آیا، کیونکہ اتنی ساری زخمی ہوئے، پھر 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، اور پھر بہت ساری چیزیں ہوئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ جیسے ان کے لیے کہا گیا کہ وہ مطلب قتل ہو گئے، تو ایسے سب غم پہ غم، غم پہ غم ان کو بہت ملا، اور وکٹری کے بعد امیڈیٹلی ایک مسٹیک سے جو ہوا نا تو وہ بہت زیادہ تھا، تو ان لوگوں کا سب پاسا پلٹ گیا تھا نا پورا، لیکن اللہ نے اس میں لیسن رکھا تھا۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم نے اتارا تمہارے پر اس غم کے بعد امن، یعنی کام، تو سکون جس کو بولتے ہیں، تو اللہ نے ان پہ سکون اتارا، نعاس یغشا طائفۃ منکم، تو تم میں سے ایک گروہ جو تھا جس کے اوپر اللہ نے نیند کی غشی اتارا، کہ نیند کی غشی ان کے اوپر اتارا، کہ نیند بندے کو کب آئے گی؟ اگر سمجھو اس کے اوپر بہت مصیبتیں ہیں اور تکلیف ہے اور بہت ہی کوئی اینگزائٹی ہے، تو نیند آئے گی کیا؟ نہیں آئے گی نا۔ تو اللہ نے وہاں سکون دیا تبھی نیند آئی، تو وہ سکون اللہ نے دیا اس ایک مطلب پورے گروہ کو۔ مگر وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، مگر ایک گروہ وہ تھا جس کے اندر اور ایک گروہ وہ تھا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ، کہ اس کے اندر اینگزائٹی تھی ان کو، مطلب ان کو اینگزائٹی کے اندر وہ لوگ تھے کہ بے چین، انفسہم، اپنے اندر، اپنی جیسے بولتے ہیں نا اپنے آپ، اپنے اندر، اپنی نفسوں میں، یظنون باللہ، اللہ کے بارے میں، یعنی ان کا ظن، یعنی ان کا جو سوچ تھی وہ غلط تھی، یظنون باللہ غیر الحق، کہ اللہ کے بارے میں ان کو غلط سسپیشنز تھے،
کہ اللہ کے اوپر ان کو غلط سسپیشنز تھے، تو وہ اینگزائٹی میں تھے نا، ہم جو بولتے ہیں نا ہم اور غم، تو وہ ہے. تو یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیت، تو وہ ان کا جو سسپیشن تھا، جو وہ سوچ رہے تھے اللہ کے بارے میں غلط بات، جو کہ جہالت ہے، وہ ان کی جہالت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ اگنورنٹ ہے، اسی لیے ان لوگ غلط بات اللہ کے بارے میں سوچ رہے. یقولون، اور کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارے ہاتھ میں یعنی کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. حل لنا من الامر من شیء یعنی کوئی بھی امر، کوئی معاملہ، یعنی اس میں ہمارا یعنی کچھ ہے ہی نہیں، یعنی دخل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. قل، تو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہو ان سے، قل کہ ان الامر کلہ للہ، کل کا کل، سب کا سب امر، ہر معاملات، ہر افیئر، وہ سب کے سب پورا کے پورا اللہ ہی کا ہے. یخفون فی انفسہم، چھپاتے ہیں وہ اپنے جیوں کے اندر، ما لا یبدون لک، جو وہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یعنی ان کے دلوں کے اندر کچھ بات ہے جو چھپاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کو تو سب خبر ہے نا. یقولون، اور وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ معاملات ہمارے ہاتھ میں ہوتے، ہمارا دخل ہوتا ان معاملات میں، تو ایسا قتل عام نہیں ہوتا. یعنی ہم لوگ کیا سوچ رہے وہ دیکھو، کہ ایسا جو قتل عام اتنا ہوا یہ نہیں ہوتا. قل، اللہ کہتا ہے کہو ان سے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے بیٹھے ہوئے آرام سے، یعنی تم اپنے گھروں کے اندر، بندہ اپنے گھر کے اندر اپنے آرام میں، چاہے کسی کا جھوپڑا ہو، چاہے کسی کا اپارٹمنٹ ہو، کسی کا بنگلو ہو، پیلس ہو، جو بھی ہو، وہ اپنے گھر میں کیسا ہوتا ہے، آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. تو قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے اور اگر تمہارے لیے موت یعنی فیصلہ کر دیا جاتا موت کا، یعنی ڈیتھ جو ہے وہ ڈکریڈ ہوتی، تو چاہے تم کہیں بھی بیٹھے ہو، تمہارے گھر کی سیفٹی میں بیٹھے ہو تم، اور تم مطلب کہیں آگے کہیں جاؤ بھی نہیں، تو بھی موت آئے گی تم کو. تمہارا گھر کی چار دیواری میں تم ہو تو ضروری نہیں ہے کہ تم جنگ پہ جاؤ گے تو موت آئے گی. اگر وہاں موت نہیں لکھی تو تم وہاں سے واپس آؤ گے، لیکن اگر تمہاری موت گھر کی چار دیواری میں لکھی تو وہ تو وہاں ہی ہوئے گی، تم تو جنگ پہ گئے بھی نہیں. اور جب جس کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے نا، اللہ نے یہی چیز یہاں پر کہا کہ جس کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ خود ہی پہنچ جاتا ہے، جو ہے نا اس کا کہ مضاجعہم، وہ وہاں پہنچ جائے گا اس کے جہاں پر بھی اس کی موت لکھی ہے. لیکن ولی یبتلی اللہ ما فی صدورکم، اللہ آزماتا ہے، کیونکہ اللہ کو اگر آزمانا ہے تو جو تمہاری جیت ہار میں بدل گئی اور بہت سارا نقصان ہوا مسلم امہ کو، تو وہ جو شہید ہوئے، تو اللہ کو شہید بھی تو لینے ہوتے ہیں، تو شہید کیسے لے گا اللہ؟ تو جب کوئی نہ کوئی کفار جو ہے وہ حملہ کریں گے تب تو شہیدی ملے گی نا، شہادت. تو اللہ کو آزمانا ہے، ولی یبتلی اللہ، اللہ کو آزمانا ہے ما فی صدورکم، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، ولی یمحص ما فی قلوبکم، تاکہ تمہارے دل کے اندر جو کچھ بھی کبھی کوئی غلط خیال، غلط بات یا غلط کوئی موٹیوز اگر ہے تو اللہ اس کو پرچ کر دے، یعنی نکال دے، پاک کر دے. کیونکہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں خرابی نہیں ہے، لیکن
ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ایمان میں ابھی بہت سب لوگ پکے نہیں ہیں. جتنے قریبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ بہت ہی، ان کی بات الگ ہے، وہ جلالی صحابی ہیں. لیکن اور بھی جو نئے کچے پکے اندر ایڈ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ان کا دل میں ایمان تو بہت ہے، لیکن پھر بھی ایمان بہت ہے لیکن کہیں مطلب وہ کچھ غلطی کر جاتے ہیں یا کچھ مطلب ان سے کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اللہ کو ان کو معاف بھی کرنا ہے. اور آزمائش جو ہوئی تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں، کہ بھئی منافق جو ہے وہ تو پہلے ہی کٹ کے الگ ہو گئے، اور پھر بچے کچھ جو تھے تو وہ بھی پتہ چل گیا کہ بھئی دیکھ لو کہ کس نے مطلب بہت ہی اسٹرکٹلی ڈسپلین جو ہے وہ فالو کرنا تھا. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بچا کچا وہ بھی ختم کر دے، اس کو مطلب پاک کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنے دل کے اندر کی کوئی بات نہیں بتا رہے ہو، لیکن اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں نا، اللہ کو تو وہ سب خبر ہے. تو اللہ نے یہاں پر کہہ دیا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے تمہارے سینے میں، تمہارے صدر میں، تمہارے سینٹر میں، یعنی تمہارے پورے دل اور دماغ میں کیا کیا ہے. اب ہے اس کی انگلش کا ٹرانسلیشن میننگ. آفٹر the excitement of the distress, he sent down calm on a band of you overcome with slumber, while another band was stirred to anxiety by their own feelings, moved by wrong suspicions of Allah, suspicions due to ignorance. They said, have we any hand in the affair? Say thou, indeed, this affair is wholly Allah's. They hide in their minds what they dare not reveal to thee. They say to themselves, if we had had anything to do with this affair, we should not have been in the slaughter here. Say, even if you had remained in your homes, those for whom death was decreed would certainly have gone forth to the place of their death. But all this was that Allah might test what is in your breast and purge what is in your hearts. For Allah knoweth well the secrets of your hearts. اس کی 2 نوٹس ہیں، 3 نوٹس ہے ٹوٹل، 3 465, 466 and 467. 465 notes. After the first surprise, when the enemy turned on them, a great part of the Muslims did their best, and seeing their mettle, the enemy withdraw to his camp. یعنی پہلا جھٹکا یا پہلا جو شوق سرپرائز جو بھی تھا وہ جب ان کو ملا کہ جو دشمن جو جا رہا تھا، پیچھے ہٹ رہا تھا، وہ واپس پلٹ کے آیا اور ان پہ اٹیک کیا. یعنی وہ لوگ پہلے بھاگ رہے تھے نا دشمنوں کے پیچھے، اب دشمن پیچھے سے آیا تو یہ لوگ اب آگے سے بھاگ رہے. A great part of the Muslim did their best. یعنی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا انہوں نے تو مطلب جو بہتر سے بہتر کر سکتے تھے انہوں نے تو کیا. And seeing their mettle, the enemy withdrew to his camp. اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو بہادری ہے، دلیری، اس کو دیکھ کر جو دشمن پارٹی تھی وہ اپنے کیمپ کی طرف واپس مطلب پیچھے ہٹ گئے. There was a lull. پھر ایک سناٹا سا بھی ہو گیا. The wounded had rest. اور جو زخمی تھے ان کو ایک تھوڑا سا سمجھو ایک آرام تھوڑا سا ملا. Those who had fought the hard fight were visited by kindly sleep, sweet nature's nurse. تو وہ لوگ جنہوں نے بڑی مطلب جم کے مطلب جنگ کیا تھا
یعنی بہت ہی سخت قسم کی فائٹ تھی وہ. تو ان کو اب جیسے کہ ایک ہلکی ہلکی سی نیند یا اونگ جو ہے، سلمبر، وہ ان کو آنے لگی. تو وہ جیسے کہ بولتے نا قدرت کی طرف سے مطلب ایک کائنڈنس، یعنی ان کو جو نیند آنا. ان کانٹراسٹ ٹو دیم واز دا بینڈ آف ہپوکریٹس، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرا جتھا تھا وہ تھا منافقوں کا. whose behavior is described in the next note. ان کا جو مطلب رویہ تھا، ان کا جو بیہیویئر تھا، حرکتیں، اس کو دوسری یہ جو 466 کی نوٹ ہے اس میں ہے. اب ہے نوٹ نمبر 466. The hypocrites withdrew from the fighting. منافق جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا، کھینچ لیا تھا فائٹنگ سے، قتال سے. Apparently they had been among those who had been counseling the defense of Medina within the walls instead of boldly coming out to meet the enemy. تو یہ لوگ وہ تھے جو منافق بھی اس میں تھے نا شامل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی ایسا ہی تھا کہ مدینہ کے اندر، یعنی جب سب نے مل کے کاؤنسلنگ کی ہے تو اس میں یہ تھا کہ یہ لوگوں کا ارادہ بھی یہی تھا. عبداللہ بن ابی جو تھا سب سے بڑا منافقوں کا سردار، اس نے بھی یہی بولا کہ ہم مدینے کے اندر مطلب محصور ہو کے اور ہم پھر ان سے مقابلہ کریں گے، یعنی کہ اندر یعنی رہ کے ہم جو ہے ڈیفنس کریں گے. تو یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی یہی تھا، لیکن چند جو لوگ تھے انہوں نے، صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ نہیں، باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں سامنے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ نہیں سنا، جا کے سیدھا اپنی زرہ بختر پہن لیے اور وہ آ گئے باہر. تو یہاں پر یہ تھا کہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اندر مدینہ کی والز کے اندر ہی رہیں گے اور ان لوگوں سے مطلب مقابلہ کریں گے، اندر ہی رہ کے، یعنی مطلب کیونکہ باہر نکل کے اور دشمن کا مقابلہ نہیں کرنا تھا ان کو. Their distress was caused by their own mental state. اب ان کی دماغی جو بھی حالت تھی، جو ان کی سوچ وچار تھے، اسی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ دکھی ہو گئے. کہ انسان کو لگتا ہے نا، ہم نے تو بولا تھا اندر ہی رہ کے کرو، یہ اتنا سب نہیں ہوتا، سب اتنے قتل، اتنے شہید نہیں ہوتے، اتنے زخمی نہیں ہوتے، ایسا انسان سوچتا نا. The sleep of the just was denied them. یعنی وہ جو پورے عدل اور انصاف پہ تھے، جنہوں نے جم کے مقابلہ کیا، ان کو اللہ نے بڑی سکون عطا کیا اور نیند دے دیا. لیکن ان لوگوں سے نیند کوسوں دور تھی، یعنی ان کے لیے نیند نہیں تھی، بے چینی تھی، اینگزائٹی. اینڈ دے کنٹینیوڈ ٹو مرمر آف واٹ مائٹ ہیو بین. اور آپس میں وہ جو بک 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 کرتے رہتے نا، بڑبڑاتے کہ ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ہم نے یہ بولا تھا، یہ سنا، تو یہ ایسی بکواسیں کر رہے تھے. Only fools do so. بے وقوف لوگ جو ہوتے ہیں نا، fools یعنی کہ فولش لوگ، وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں. Wise men face actualities. اور جو مطلب حکمت والے لوگ ہیں، وائز ہیں، سمجھدار ہیں، وہ لوگ تو اصل چیز جو ہے اس کو فیس کریں گے. جھوٹے جھوٹے خیالات، خیالی پلاؤ بناتے نہیں بیٹھیں گے. اب ہے نوٹ نمبر 467. That testing by Allah is not in order that it may add to his knowledge. اللہ جو آزمائش کر رہا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کے علم میں کوئی بات ہے نہیں اور وہ جاننا چاہ رہا ہے، یا پھر اس کو تھوڑی سی بات کی خبر ہے اور باقی اور جو اس کو جاننا ہے، ایسا نہیں تھا. For he knows all. اس کو سب کچھ خبر ہے. It is in order to help us subjectively, to mold our will and purge us of any grosser motives that will be searched out by calamity. اللہ جب کوئی مصیبت، کوئی تکلیف جب ڈالتا ہے تو وہ کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ اگر کہیں
دلوں کے اندر یا کہیں ہمارے اندر. تو ہر انسان الگ الگ ہوتا ہے نا, تو اللہ ہر انسان کے حساب سے مطلب یہ چیز کر رہا تھا کہ ان کے اندر یعنی جس میں سمجھو کہ ارادے کی کمزوری ہے, اس کا ول ابھی پاورفل نہیں ہے, یا کسی کے اندر تھوڑی سی جیسے گروسر موٹیوز یہ بھی ہو سکتے کہ ہم کو مال غنیمت مل جاتا دنیا کا. تو اللہ وہ ہر بندے میں سے ہر چیز کو نکالنا چاہ رہا تھا تاکہ جو تکلیف آئی ہے اتنی بھاری ان کے اوپر, جو مصیبت آ کے ٹوٹی ہے کلیمٹی, اس سے پتا چلے گا نا کہ کون کون کے دل میں کس کس کے کیا کیا تھا, تاکہ وہ سب چیز سے وہ لوگ باہر نکل آئے. اللہ ان کو پاک کر دے ایسی کوئی بھی گھٹیا مطلب کوئی فیلنگ یا ارادوں سے. If it is a hardened sinner, لیکن اگر کوئی بہت ہی سخت قسم کا گنہگار ہے, wrong doer, the test brings conviction out of his own self. تو پھر جب امتحان آتا ہے تو اس میں بھی ایمان یا بلیف اور فیتھ آ جاتا ہے اس کے اپنے آپ سے, یعنی کہ جو اگر وہ اتنا سخت گنہگار ہے تو بھی, لیکن تکلیف مصیبت کچھ نہ کچھ تمہاری ٹریننگ ہی ہوتی ہے اس میں. ہمبل ہو جاتے ہیں کبھی لوگ, گھمنڈی لوگ کتنے جھک جاتے کبھی, اور کبھی دیکھو تو جو جن کے اندر بہت سارے عیب اور برائیاں ہوتی ہے تو وہ بھی ڈر کے مارے سدھر جاتے ہیں. تو ہمیشہ تکلیف جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس میں خیر بہت ساری ہے, لیکن وہ خیر کو ہم دیکھتے نہیں ہیں, لیکن اس میں خیر ہی ہے. اب ہے آیت نمبر 155. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. ان الذین تولوا, یقیناً وہ لوگ جو پلٹ گئے, پلٹ کے چلے گئے, منکم تم میں سے, یوم یعنی اس دن, وہ احد والا دن ہے, یوم التقى الجمعان کہ اس دن جو دو آرمیز ملی تھی, دو فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی. انما یقیناً انما استزلهم الشیطان, تو شیطان نے ان کو فیل کروا دیا, یعنی ان کو پھسلا دیا, فیل کرا دیا, یعنی شیطان نے کروایا. بے باز ما کسبوا, کچھ کو, بعض کو کروایا, سب کو تو نہیں نا. تو بعض کو شیطان نے جو ہے وہ پھسلوا دیا, ان کو مطلب ناکام کروا دیا. ما کسبو, جو انہوں نے کیا تھا کام, انہوں نے جو کسب, جو انہوں نے کام کیا تھا, یعنی وہی جو ڈس اوبیڈینس, جو نافرمانی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. کیوں؟ کہ اگر اللہ ان کی اور فیلنگز کو جانتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ خطا ہوئی, غلطی ہوئی, تو وہ جو ہے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ خطا غلطی جو ہے اس کو معاف کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ لوگ برے نہیں تھے یا ان کے اندر کوئی ٹریچری نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, تو وہ لوگوں کو معاف کرنا ضروری ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, تو اللہ نے معاف کر دیا ان کو. ان اللہ غفور حلیم, اس لیے کہ اللہ یقیناً غفور ہے, بار 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 معاف کرنے والا, اور حلیم ہے یعنی بہت برداشت کرنے والا. کتنی چیزیں برداشت اللہ کرتا ہے, ہماری سب کی غلطیاں تو اللہ برداشت کرتا ہے نا. Those of you who turned back on the day the two hosts met, it was Satan who caused them to fail because of some evil they had done. But Allah has blotted out their fault, for Allah is oft forgiving, most
forbearing. اس کی ایک نوٹ ہے 468. It was the duty of all who were able to fight in the sacred cause at Uhud. اس وقت وہ جو جنگ تھی، جنگ احد، اس میں سب کے اوپر فرض تھا وہ، یعنی کہ مطلب سب کی وہ ڈیوٹی تھی کہ اللہ کی راہ میں وہ جنگ کریں احد کی. بٹ اے اسمال سیکشن ور ٹیمڈ، لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو بہت ہی بچکانا تھوڑا تھا، مطلب ٹیمڈ تھا، ابھی اس کو ان کی عقل ابھی پختہ نہیں ہوئی تھی. They were not quite as bad as those who railed against Allah. وہ لوگ ایسے برے نہیں تھے جو اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور those who thoughtlessly disobeyed orders، اور یا پھر وہ لوگ جنہوں نے سوچے سمجھے بغیر ایک نافرمانی کر گئے جو حکم ان کو دیا گیا تھا. But they still failed in their duty. لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے فرائض کے اندر ناکام ہوئے ہیں، فیل ہوئے ہیں. It is our inner motives that Allah regards. تو اللہ جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر کی جو بات ہے، ہماری نیت، ہمارا مطلب انٹینشن، ہمارے موٹیوز، ہمارے ارادے، اللہ اس سے پرکھتا ہے، اس سے جانچتا ہے. These timorous people were forgiven by Allah. تو یہ جو ٹیمڈ قسم کے جو تھا گروہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. Perhaps they were given another chance. شاید کہ ان کو دوبارہ مطلب موقع بھی دیا. Perhaps they rose to it and did their duty then. اور یہ ہو سکتا ہے شاید کہ وہ دوبارہ اٹھیں اور وہ دوبارہ اپنی جو ڈیوٹی، ان کے جو فرائض تھے وہ انہوں نے پورے کیے. اللہ تو کرتا ہی ایسا کہ مطلب جن کی دل نیت سب صاف ہے تو ان کو کیوں نہیں موقع دے گا اللہ.